سب سے بڑی فضیلت اور آپ کی جو عظیم انفرادی حیثیت ہے وہ حیثیت یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی، آپ کے والد جناب ابو طالب، آپ کی والدہ سیدہ یہ جناب فاطمہ بنت اسد ہے، یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور خاص خانہ کعبہ میں موجود ہے اور حضرت مولا علی کی ولادت ہو رہی ہے۔ کسی نے جب حضرت مولا علی کی پوری زندگی کو اپنے ایک شعر ایک مصرے میں پرونا چاہا تو کہا کتنا خوبصورت ہے علی کی زندگی، کتنی حسین ہے علی کی زندگی کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو کعبہ میں اور جب شہادت ہوتی ہے تو مسجد میں، گویا مسجد چاہے مسجد کوفہ ہو یا خانہ کعبہ ہو، کثیرا میسر نشد ای سعادت با مکہ با کعبہ ولادت با مسجد شہادت، یہ سعادت حضرت علی کو ہی حاصل ہے کہ مکہ کے کعبہ میں پیدا ہو رہے ہیں اور مسجد کوفہ میں شہادت پا رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت علی۔ آپ شہدائے کربلا، آپ کربلا والوں کا جو ذکر کرتے ہیں، اس ذکر اور شہدائے کربلا کے تذکرے کا جو باب شروع ہوتا ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ پھل کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہنیوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کس کا نام لے رہے ہیں؟ آپ دلاروں کا نام لے رہے ہیں۔ آپ کن کا نام لے رہے ہیں؟ آپ پیاروں کا نام لے رہے ہیں۔ آپ کن کا نام لے رہے ہیں؟ ان کی نسل تمنا کا نام لے رہے ہیں۔ آپ کن کا نام لے رہے ہیں؟ ان کے لخت جگر کا نام لے رہے ہیں۔ آپ کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ ان کے نور نظر کا ذکر کر رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کربلا میں جو امام الشہداء تھا، کربلا والے کا جو سردار قافلہ تھا، جو میر کراما تھا، وہ حسین، اور پھر جتنے بھی نام مان لیتے ہیں، چاہے حضرت علی اکبر ہو، حضرت علی اصغر ہو، چاہے وہ بھی ہو، کربلا کی جو مکمل تاریخ آپ کے درمیان پیش کی جاتی ہے، اس کا جو سردار ہے، اس کا جو امیر ہے، اس کا جو مرکز ہے، اس کی جو سینٹر والی حیثیت ہے، وہ ہے حیثیت اور وہ ہے ذات سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ آپ اسی کے 30ویں سال آپ کی پیدائش ہوئی، جب آنکھیں کھولی تو سامنے جمال مصطفیٰ۔ آپ کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ 2-4 دن دیکھتے ہیں، مجھے دیکھیے، دادا کو دیکھیے، نانا کو دیکھیے، پھر اس کے بعد قلم پکڑیے، کتاب پکڑیے، اچھی بات لکھیے، بسم اللہ لکھیے، 786 لکھیے۔ مگر کمال ہے علی کا، کعبہ میں ولادت ہو رہی ہے اور جب پہلی بار آنکھ کھلی ہے تو سامنے جمال مصطفیٰ دیکھا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس نے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کیا ہے وہ آنکھیں حضرت سیدنا مولا علی کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے دیکھا، اور یہ وہ ذات ہے جس نے سفر میں مصطفیٰ کی رفاقت پائی، حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے۔ آپ جس جگہ جہاں رہے، مصطفیٰ کی رفاقت آپ کو نصیب رہی۔ سب تو یہ ہے کہ پیدائش کے بعد جب آپ پڑھے اور جناب ابو طالب کا بوجھ زیادہ بڑھنے لگا تو ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا، گویا پرورش پائی ہے رسول اللہ کی گود میں، آپ نے پرورش پائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں۔ صبح مصطفیٰ دیکھا علی نے، شام مصطفیٰ دیکھا علی نے، دوپہر دیکھی مصطفیٰ کی علی نے، گویا علی نے ذات مصطفیٰ کو آنکھ کھولی تو دیکھا، پڑھے تو دیکھا، 2-4 سال کے رہے تو دیکھا، جب 10 سال کے رہے تو دیکھا، اور جب 10 سال اعلیٰ حضرت یہ فیصلہ کن گفتگو لکھتے ہیں، بات لکھتے ہیں، کوئی 8-10 سال کے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، علی نے دیکھا تو علی نے پوچھا سرکار یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ وہ دین ہے جس کو میں لے کر آیا ہوں، اور میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، علی تم مسلمان ہو جاؤ۔ رات میں توقف کیا ہے اور صبح میں دربار مصطفیٰ میں آئے ہیں، کہا یا رسول اللہ، کہا بھائی جان میں آپ کی پیش کی دعوت
دعوت کو قبول کرتا ہوں اور مجھے پڑھا لیجیے. میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوری دنیا میں آپ سے جب پوچھا جائے سب سے پہلا مسلمان کون ہے تو آپ زوردار آواز میں کہتے ہو جب کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت یا رسول مصطفیٰ ابو بکر نے کلمہ پڑھا تھا. جب کوئی آپ سے پوچھے سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا آپ بولیں گے سرکار کی مونس و کمخار خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا تھا. علامہ فاروق کہیں گے ارے بولو جب جوانوں کا ذکر ہو تو ابو بکر پہلا مسلمان ہے اور جب عورتوں کا ذکر ہو تو خدیجہ پہلی مسلمہ ہے اور جب بچوں کا ذکر ہو تو امام الاولیاء پہلا مسلمان ہے. آپ سے پہلے کوئی ایمان لائے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم، علماء کرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان حضرت مولا علی کی جو فضیلتیں بیان فرمائی چیلنج ہے. آپ اسے کریمہ میں جتنی حدیثیں اور جتنے اقوال رسول اللہ کے فضیلت علی میں ہیں وہ کسی کا حضرت یہ میں نہیں بول رہا ہوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں یہ میں نہیں بول رہا ہوں بلکہ بڑے بڑے صحابہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مدینے میں حضرت عائشہ گواہی دیتی ہے عبداللہ بن مسعود گواہی دیتے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ پورے عرب میں اور عالم اسلام میں رسول اللہ کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا سوائے علی کے جو کہہ دے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو تم پوچھتے جاؤ گے میں بتاتا. سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ. فرمایا آپ کے سنا بزرگوں سے کہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے. گویا علم مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ علم مصطفیٰ شہر ہے. یا رسول اللہ آپ تو عالم ما کان وما یکون ہے. آپ کہتی ہے کہ وعلمک ما لم تکن تعلم. جو کہے کچھ کے وہ نہیں جانتے تو جو نہیں جانتے وہی ہم نے بتایا. جو تمہیں معلوم نہیں تھا وہی سند دیا. جو ڈگری نہیں تھی وہی دیا. گویا اگر علم کا موازنہ کیا جائے اور جب علم کی بات دنیا میں چلے اور جب عالم کی بات ہو تو معلم کائنات سے بڑا کوئی عالم دنیا میں نہیں ہے. اور معلم کائنات نے فرمایا میں اگر علم کا شہر ہوں تو میرا علی علم کا دروازہ ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. سرکار کتنا پیار فرماتے حضرت سیدنا مولا علی سے. ہجرت کی شب ہے سرکار مکہ المکرمہ کو اعلانات فرماتے ہیں اور حضرت مولا علی سے فرماتے ہیں علی تم میرے بستر پہ سو جانا. بھائی کٹھن ہو اگر تو پریشانی ہوتی ہے مصیبت ہو تو آدمی سوتا نہیں ہے. حضرت علی کو اس بستر پہ کہنے سونے کا حکم ہے کہ اس بستر پہ جتنی تلواروں کی نظریں جمی ہیں آج مکہ کے مشرکین تیار ہیں کہ محمد کا صفایا کر دیں گے. سوئے ہوئے محمد پر تلواروں کی بارش ہوگی. مگر کمال ہے کونین کا مسیحا کہتا ہے علی میرے بستر سے سو جانا. علی کہتے ہیں جب کسی نے بعد میں پوچھا اے مولا علی آپ اس بستر پر جو خوف اور دہشت سے بھرا ہوتا اس بستر پہ آپ سوئے کیسے. حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم علی کتنے آرام سے اس رات نبی کے بستر پہ سویا ہے. اتنی میٹھی نیند آج تک نہیں آئی. ارے سو گئے مولا علی بے خوف چادر تان کر جب شب ہجرت ہوئی پر نور بستر سے. سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد. بستر سے مولا علی ہو گئے اور سرکار نے فرمایا علی جب صبح اٹھنا تو یہ فلاں فلاں کی امانت ہے مکے والوں کو دے دینا اور تم بھی چلے آنا. اب علی کے سامنے جو معاملہ تھا یہ کون کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اور اس بستر پر سونے کا حکم ہے. جو بستر سچ یہ ہے کہ ان مشرکین کے نگاہ میں مقتل ہے اور اس مقتل پر سونے کا حکم فرما رہے ہیں مصطفیٰ. لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں علی تم جب صبح اٹھنا تو یہ سامان دوسروں کو دے دینا جن کا سامان ہے. علی کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ جو ابھی جانتے ہیں وہ کل آنے والے کو بھی جانتے ہیں. جو صبح کو جانتے ہیں وہ کل کی صبح کو بھی جانتے ہیں. اس لیے علی کا ایمان تھا کہ وہ ضرور بستر مقتل ہو سکتا
मुस्तफा सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मौला अली सुबह में उठे और आपकी हिजरत फरमाई। जो सरकार का इरशाद था, इरशाद फरमाया, हिजरत फरमाई। हिजरत के बाद देखिए मुसलमानों में मोहब्बत का जज्बा पैदा करने के लिए, चूंकि अहले मदीना वो एक ऐसी कौम थी जो लड़ती थी और हजरत से हजरत, इससे उससे कबीले की लड़ाई, इलाके की लड़ाई, खानदान की लड़ाई, जातियात की लड़ाई, सरदारी की लड़ाई, अहले मदीना आपस में बहुत लड़ते थे। मगर के रसूलुल्लाह गए जिन्होंने अमन और शांति का पाठ पढ़ाया, तो सहाबा से फरमाया एक दूसरे के भाई हो जाओ। क्योंकि ये बाहर से आने वाले मुहाजिर थे और ये जो मदनी थे ये अंसार थे। अब अंसार और मुहाजिरीन को सरकार ने प्यार कैसे बढ़े, आपस में मोहब्बत कैसे बढ़े, आपके मुलाकात कायम किया, एक दूसरे को भाई बना दिया। उबादा बिन सामित तुम्हारा भाई वो है, ये अब्दुल्ला तुम्हारा भाई वो है, अब्दुल रहमान तुम फला के भाई हो, ये तुम फला के भाई हो। एक सहाबी दूसरे सहाबी का, एक अंसारी दूसरे मुहाजिर का भाई हो गया और मुसलमान आपस में भाई भाई बनकर एक दूसरे की इज्जत और इस्मत, कुव्वत, असमत, दौलत की हिफाजत के लिए तैयार हो गया। हजरत मौला अली खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, आज हर सहाबी एक भाई के साथ खड़ा है, या रसूल अल्लाह, हर अंसारी मुहाजिर के साथ खड़ा है, हर मुहाजिर अंसारी के साथ खड़ा है, मगर या रसूल अल्लाह अबू तालिब का बेटा और आपका चचाजाद भाई अली तन्हा खड़ा है। मुस्तफा फरमाते हैं अली वो सहाबा आपस में एक दूसरे के भाई हो सकते हैं और है। ए अली अंतासीन व दुनिया, ए अली तेरा कोई और नहीं, मैं भाई हो, तुम भाई हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ने बहादुर, आपकी बहादुरी के चर्चे हुआ करते थे। हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहू करीम की कुव्वत और आपकी शान का आलम ये था कि आपसे दुनिया बातिल थरथराती थी। आपको पता है फतह मक्का के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा के अंदर तशरीफ ले गए तो देखा किला शरीफ की वो जगह जहाँ उसके बंदे इबादत करते बुतों से खुले और छोटे छोटे सारे बुतों का सरकार ने खुद सफाया फरमा दिया। और उसके बाद हजरत अली से फरमाया अली तुम बैठो, मैं तुम्हारी गर्दन पे सवार होकर मैं देखता हूँ बुतों को तोड़ता हूँ। एक बड़े बुत को तोड़ने के लिए खड़े हुए, मगर बारे नबुव्वत का जलाल, बारे नबुव्वत की गिरा और वो एक गिरा ऐसा महसूस हुआ। अली रसूलुल्लाह का बोझ कैसे उठाते, अली नीचे दब गए। अब सरकार ने फरमाया अली अगर तूने मेरा बोझ नहीं उठाया तो ले अली, अब मैं बैठता हूँ, मेरे कंधे पे सवार हो जा और नबी कंधे पे सवार होकर बुतों को तोड़ दे। गोया सारी दुनिया कदमे मुस्तफा चाहती है, अब मुस्तफा ने प्यारे अली को अपने कंधे पे रखा है और बुतों को तोड़वाया है। मौला सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना मौला अली आपकी फजीलत के ताल्लुक से क्या बताऊं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी आप आखिर फरमाने को बात सुनिए, ज़हन में बात आ रही है, हज्जतुल वदा का मौका है और सहाबा किराम हैं हज से फारिग हो गए हैं और हज़रत मौला अली ने भी उस हज वाले काफिले में शमूलियत अख्तियार की है, सरकार के साथ है। वो तो हज़रत अली हर जंग में मुस्तफा के साथ है, हर गज़वे में मुस्तफा के साथ है। उहद में देखो मौला अली है, बदर में देखो मौला अली है, हुनैन में देखो मौला अली है। जब उहद में मुशरिकीन ने घेर दिया तो सरकार को तन्हा, जिसने दुश्मनों पे हमले करके दुनिया के तीर तलवारों से महफूज रखा, वो सीने अली था। जब ग़ज़वे हुनैन में सहाबा और शिकस्त से दो चार होने लगे तो जिसने रसूलुल्लाह के साथ मुकम्मल इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत के साथ जंग लड़ी है और जंग का पासा करता है वो कोई और नहीं है, वो अली मुर्तज़ा शेर हक़ है, अल्लाह का शेर है। तो चाहे जितनी जंगी हो, मौला अली ने
اس کے مولا ہے۔ علی کی شجاعت اور بہادری دیکھیے، ایک قلعہ ہے اور اس قلعے کو فتح کرنا مسلمانوں نے چاہا، گھیراؤ جاری ہے۔ پہلے دن آپ نے سرکار نے مسلمانوں کے فوج کے دستے کا سربراہ جس کو بنایا اسلام کا جھنڈا دیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر گئے مگر اس روز خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ دوسرے روز اسلامی فوج نے گرفتار کی، عمر ابن خطاب کی قیادت میں، مگر اس روز قلعہ فتح نہیں ہوا۔ سرکار نے دیکھا اور فرمایا سنو، کل انشاءاللہ میں اس کو اسلام کا علم دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو فتح فرما دے گا، جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ اب رات ہوئی ہے، صحابہ بیدار ہیں، کہہ بیٹھے لے رہے ہیں وہ کون خوش نصیب ہے جو خیبر کو فتح کرے گا، کیونکہ سرکار نے جب بتا دیا ہے تو سورج پچھم سے نکل سکتا ہے، آمنہ کے لال کا قول بدل نہیں سکتا ہے۔ اب ہر صحابی سوچتا ہے وہ علم مجھے ملے، مگر جب صبح ہوئی سرکار نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ علی لائے گئے، کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عینیہ فبرأ، سرکار نے اپنا لعاب مبارک علی کی آنکھوں پہ لگا دیا تو علی ایسے اچھے ہو گئے وہ یہاں کی آنکھوں میں درد تھا ہی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ لعاب مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ مصطفیٰ کے لعاب کا کمال ہے جو ہزاروں دوائیاں قربان ہیں اس لعاب مصطفیٰ پر۔ علی کہاں ہے؟ اسلامی جھنڈا حضرت مولا علی نے لیا، صحابہ کی قیادت فرماتے ہوئے خیبر کے قلعے کے پاس گئے، جنگ جاری ہوئی اور آپ نے ایسا جہاد اور آپ نے ایسی اس طرح سے دشمنان اسلام پر اور اس قلعہ جو محفوظ تھا اس پہ حملہ فرمایا کہ اب قلعے والے باہر نکلنے پر مجبور تھے۔ اسی اسنا میں قلعے کا جو دروازہ تھا جس کو آپ پھاٹک کہتے ہیں وہ خیبر کا قلعہ اور اس کے پھاٹک کو حضرت مولا علی نے اپنی شان ید اللہ سے اٹھا لیا اور اپنی پشت پہ رکھا۔ اب صحابہ کی فوج ہے جو قلعے میں داخل ہو رہی ہے، سلام ہو اے علی ابن ابی طالب جس نے قلعے خیبر کو فتح کیا۔ اسی لیے جب بھارت میں نہیں پوری دنیا میں بہادری کی تاریخ لکھی جائے گی تو خیبر کو فتح کرنے والا علی حیدر کرار کو فاتح خیبر کے نام سے یاد کرتا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ خیبر کا قلعہ حضرت علی نے فتح فرمایا۔ پھر راوی لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ جو حضرت علی نے ہاتھ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا، 40 لوگوں نے اس کو اٹھانا چاہا تو ہل نہیں۔ کیا طاقت مولا علی ہے، کیا طاقت مولا علی ہے۔ اللہ کے شیر کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، 40 لوگ جس قلعے کو جس پھاٹک کو ہلا نہ سکے آپ نے اس کو اپنے لیے ڈھال کر استعمال کیا۔ ایسے حکمت کا مالک کون ہوگا؟ آپ کو پتا ہے جب ایک جنگ میں دشمنان اسلام نے اہل مدینہ کو کھیل دیا اور سورہ احزاب اسی کے سلسلے میں نازل ہے اور واقع ہے، مدینہ کو چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا اور جب گھیرا تو وہاں پر خندق سرکار نے کھودوا دیا اور اس کے بعد مشرکین ایک طرف ہے، اہل مدینہ ایک طرف ہے اور بیچ میں ایک بہت مشہور پہلوان ہے جس کا نام راحت رکھا گیا ہے، عمرو ابن عبد ود لکھا گیا۔ عمرو ابن عبد ود کا حال یہ تھا کہ اس کے خوف سے لوگ کانپتے تھے، 1000 پہلوانوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ عمرو ابن عبد ود اندر چلا آیا خندق کے اور اہل مدینہ کو پکارنے لگا، اے محمد کے ساتھیوں ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ تمام صحابہ اس کا نام تھا اس لیے چپ نہ بیٹھے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمرو ابن عبد ود ہے۔ حضور نے فرمایا علی یہ عمرو ابن عبد ود ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں۔ اس کے
بعد پھر وہ ہنگامہ کرنے لگا حلمی مبارک، اور وہ آنے لگا، شیر پڑھنے لگا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو سرکار نے پھر حضرت علی کو بٹھا دیا۔ علی چاہو یہ عمر ابن عبد ابن ہے، عبد ابن تم کیسے لڑو گے؟ حضرت علی پھر بیٹھ گئے۔ لیکن اب وہ تیسری بار ہے جب مسلمانوں کو ان کی غیرت کو للکارنا شروع کیا ہے، اس کے بعد حضرت مولا علی کی غیرت بھڑک اٹھی ہے۔ کہا یا رسول اللہ اب تو اجازت دیجیے۔ فرماتے ہیں عمر ابن عبد ابن ہے، حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے امیر میں عبد ابن ہے۔ اس کے بعد آپ گئے ہیں، اور اس کے بعد دو باتیں دونوں کے درمیان ہوئی ہے۔ حضرت علی کو اس نے تلوار ماری، پھر حضرت علی نے ایسی تلوار ماری کہ اس کے جسم پہ پڑی اور گردن پہ لگتے ہوئے عمر ابن عبد ابن جو ہزار پہلوانوں کے مقابلے میں رہتا تھا وہ زمین پہ گر گیا، اور جب گر گیا تو نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ اے لوگوں عمر ابن عبد ابن کو اللہ کے شیر میں واصلے جاتا لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، نہ کوئی میدان میں مجاہد علی جیسا ہے، نہ کوئی تلوار ذوالفقار جیسی ہے۔ بریلی کا امام جو پیش کرتا ہے سلامی، پہلے تسلیم علی میدان میں ماتھے جھک جاتے ہیں۔ اللہ بہت خوب، یہ ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم۔ آپ کی طاقت، آپ کی حکمت کا عالم ہے، اور عبادت کبھی آپ پیچھے نہیں ہیں۔ آپ عبادت اتنی فرماتے، اتنی عبادت فرماتے، علم کیا حال ہے بھئی؟ ایک فضیلت ہو، اتنی فضیلت حضرت علی کی ایک فضیلت ہو تو بیان نہیں جائے۔ فضائل علی سے کتابیں پڑھی ہیں، حضرت علی کے تعلق سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں قرآن کا میں نے ظاہر بھی جانا ہے اور باطن، الفاظ قرآن کیا ہے وہ علی جانتے ہیں، معنی قرآن کیا ہے وہ علی جانتے ہیں، قرآن کے جملوں میں کیا حکم ہے ظاہر وہ بھی جانتے ہیں، معرفت کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، شریعت کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور اسرار معرفت کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ قرآن سے علماء نے کیا سیکھا وہ بھی علی جانتے ہیں، صوفیاء نے کیا سیکھا وہ بھی علی جانتے ہیں۔ وہ علی سے زیادہ جاننے والا اہل عرب میں کوئی نہیں تھا۔ یہ میں نہیں، یہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود فقیہ ہے امت میں۔ سبحان اللہ، حق ہے، پیش ہے۔ ہماری آپ کی نمازوں کا حال یہ ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کے تعلق سے آیا ہے، جب آپ وضو بناتے تو چہرہ متغیر ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا حضور ایسا کیوں؟ کہا امانت الہیہ کی ادائیگی کی گھڑی ہے۔ اور جب سجدہ فرماتے تو رسول اللہ نے فرمایا اس حدیث کی روشنی میں حضرت علی سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جب تک علی پہلے سجدے میں اللہ کے جلال کی زیارت نہیں کر لیتا ہے، دیدان الہی سے مشرف نہیں ہو جاتا ہے، علی دوسرا سجدہ۔ امام المتقین، امام الاولیاء، امام العلماء، امام الفقہاء، مسائل شریعت کو جاننے میں منفرد، ایسے منفرد عمر بن خطاب کی عدالت آپ کو معلوم ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے ایک زانیہ عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا جو حمل سے تھی۔ حضرت علی بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں عمر یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے زانیہ عورت کو سنسار بعد وضع حمل سے فرمایا ہے جب تک حمل ظاہر نہ ہو اور وضع حمل نہ ہو، اس کا بچہ پیدا نہ ہو، اس وقت تک آپ اس کو روکے رکھیں۔ حضرت عمر کو جب یہ بات یاد آئی تو کہا بھائی علی احسان ہے تیرا، وہ فرمان مصطفیٰ جو عمر کے ذہن سے نکل گیا تھا وہ فرمان تو نے یاد کر دیا، یاد کرا دیا، اور اس وقت یہ جملہ فرمایا۔ اور ہمیشہ جب مولا علی نہیں ہوتے تو آپ فرماتے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہیں ہوتا تو عمر فیصلہ کر
فقیہ امت آپ ہیں، محدث آپ ہیں، مفکر آپ ہیں، خلیفہ مصطفیٰ آپ ہیں، داماد مصطفیٰ آپ ہیں، رسول اللہ کے چہیدے صحابی آپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا حال سنیے۔ آپ صلح حدیبیہ کا موقع ہے جب مشرکین مکہ اور رسول اللہ کے درمیان معاہدہ ہوا، اور جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کرنے کے بعد رسول اللہ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ قرارداد لکھی جا رہی تھی جسے آپ پنچ نامہ کہو، اس قرارداد میں سب سے پہلے حضرت علی نے جب لکھا وہ ھذا محمد رسول اللہ جب لکھا تو مشرکین مکہ کے وفد کے اس نمائندے نے کہا اس رسول اللہ پر مجھے اعتراض ہے، اس لیے کہ اگر میں نے محمد کو اللہ کا رسول جانا ہوگا تو میں نے ان سے لڑائی چھانی نہیں ہوتی۔ حضرت علی سے سرکار نے فرمایا علی میں کہا دے اسے محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ حضرت علی نے میں نہیں، اور استاد العلماء بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھئے بخاری پڑھاتے، مسلم پڑھاتے، احادیث کی کتاب پڑھاتے، بڑی بڑی کتابوں میں ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا علی تو اسے مٹا دے تو رسول اللہ لکھا ہے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میرا ہاتھ شل ہو جائے کہ میں اس معاہدے سے آپ کا نام رسول اللہ ہٹا دو، دنیا دو طرف ہو سکتی ہے، علی رسول اللہ نے ہٹا سکتا۔ کتنا ادب ہے مصطفیٰ کا کہ مولا علی سے کوئی سیکھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار حضر حد تو یہ ہے کہ پوری زندگی سرکار کی خدمت کرتے رہے۔ جب سرکار کا وصال ہوا تو وصال مصطفیٰ کے بعد بھی سرکار کو غسل دینا، کفن دینا حضرت علی نے کیا۔ صحابہ دروازے پر ہیں، مولا علی اندر ہیں۔ ایک انصاری صحابی کی روایت آتی ہے کہ انہیں اجازت دی گئی کہ مولا علی کا تعاون کر لیں، گویا وہ مصطفیٰ جان رحمت کے داماد ہیں اور رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ جب سرکار وصال کے مرض میں زیادہ بیمار ہوئے اور باہر آئے تو لوگ آپ سے پوچھتے کہ علی آپ بتاؤ، علی آپ بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہیں، مگر اس کے باوجود اتنا پاور ہے، اس کے باوجود حضرت علی سے جب ان کی خلافت کے تعلق سے پوچھا گیا، ایک لمبی روایت ہے جو آپ نے کوفہ کی جامع مسجد میں ایک سائل کے سوال کا جواب میں دیا تھا کہ میں نے ابو بکر کو، تم کہتے ہو کہ رسول اللہ نے ہمیں کوئی حکم دیا تھا یا وصیت فرمائی تھی، ایسا نہیں ہے۔ جب رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا تو ہم نے ان کی تصدیق کیا، تو اب ان کی شان میں ان کے جانے کے بعد کوئی جھوٹی بات کیسے منسوخ کر سکتا ہو؟ میرے سرکار نے مجھے خلافت کے تعلق سے کوئی وصیت نہیں فرمائی، اور جب آپ نے وصیت نہیں فرمائی تو ابو بکر چونکہ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر کو حکم کر یخلف بالناس سے لوگوں کی امامت کر، تو علی نے سوچا جسے مصطفیٰ نے دین میں مقدم کیا ہے اور ہمارا امام بنایا ہے وہی دنیا میں بھی ہمارا امام۔ یہ بہت قبول بات ہے۔ جب حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بلکہ خود حضرت ابو بکر سے جب آپ نے فراغت پائی اپنے کاموں سے، آپ فرمایا ابو بکر کے سامنے حاضر ہوئے، دیکھیے وہ بہادر اور ایسے بہادر جن کے لیے بہادری کی قسمیں کھائی جاتی ہے۔ حضرت علی اگر تحقیق کرتے ڈرتے تو کوئی دنیا بہادر نہیں کہتی، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ پہ سن کر درد ان ہاتھوں سے میں ابو بکر اور عمر کو چھوڑتا نہیں، قتل کر دیتا۔ اگر ایسا نہیں تھا، ابو بکر اس لائق تھے تو میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، وہ خلیفہ ہے۔ اور خود فرمایا سامنے آ کر ابو بکر، جب حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ علی کہاں تھے اور بیعت میں دیر کیوں کیا، حضرت علی فرماتے ہیں حدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدین فکیف اخبرک فی الدنیا۔ اے ابو بکر تمہیں رسول اللہ نے دین میں آگے بڑھایا ہے تو ہم دنیا میں تمہیں۔ آج اگر ہماری قوم کا کوئی مولوی وارڈ ممبر کا الیکشن کر لے تو پوری عوام کہتی ہے اس مولوی کو الیکشن لڑنے سے کیا پوری عوام کہتی ہے مولوی اور مکھیا کا چناؤ لڑتا ہے، پوری عوام
عوام کہتی ہے مولوی دیکھیے آپ کا مولوی رہ گیا اور اس کا مولوی آپ دیکھو رامپور کا ایک مولوی جو دنیا جو دین میں آگے ہے، آج ہماری قوم میں دنیا نے اسے اتنا پیچھا کر دیا اور سیاست تو ایسا شجر ممنوع ہے، اگر کسی نے حکمت اور سیاست کی بات کی باتیں کیا تو ہماری قوم نے اس مولوی کو دین اور شریعت سب سے پہلے نکال دیا۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر قدمت رسول اللہ فی الدین فکیف اخرک فی الدنیا، جب رسول اللہ نے تمہیں دین میں آگے بڑھایا تو تمہیں دنیا میں کیا کیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب آپ کے تعلق سے حضرت علی نے فرمایا ان کو ابو بکر نے نامزد کر دیا، تو جنہیں حضرت ابو بکر نے نامزد کر دیا اور وہ آدمی سے لائق تھا تو میں نے اس کی بیعت کر لیا۔ ہاں مجھے خیال آیا ابو عمر کی شہادت کے بعد کہ اب میں خلیفہ بنایا جاؤں گا، لیکن جب ان 6 رکنی کمیٹی نے آج مجھ سے ان کی اطاعت کا جو حکم لیا، میری بیعت پر میری اطاعت غالب آ گئی اور مجھے چھوڑ کر لوگوں نے بھائی عثمان کو خلیفہ بنا دیا۔ میں نے بھی ان کی خلافت تسلیم کر لیا، بیعت کر لیا، جنگیں لڑی ان کے زمانے میں بھی، مسلموں کو میں نے عدالت عمر تو بہت مشہور ہے مگر قضا سرکار نے یمن کا قاضی بنا کر حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ قاضی حاکم، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں جوان اور ناتجربہ کار ہوں، مجھے تو قضا کا کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت علی کو سرکار نے بٹھایا، آپ یوں سمجھیے کہ سرکار نے حضرت علی کے سینے کے ہاتھ کیا رکھا ہے۔ علی کہتے ہیں مجھے سب کچھ منتظر۔ قاضی یمن جان کر مولا علی جا رہے ہیں، قاضی کا جو کام ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا، ذرا توجہ دیں گے تبھی آپ سن پائیں گے کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں، فیصلے میں کن چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ حضرت علی کے فیصلوں کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ کے سامنے میں یوں تو چند فیصلے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں وقت ہو، لیکن فیصلے کرنے کا انداز دیکھیے۔ انداز یہ ہے ایک بچہ ہے اور اس کے لیے دو عورتیں لڑ رہی ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، اور دونوں میں سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت علی نے کوئی دوسری شہادت نہیں مانگی، آپ نے تلوار لیا، فرمایا بچے کو 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اس کو دے دو اور آدھا اس کو دے دو۔ ایک عورت نے خاموش کھڑی رہی، دوسری عورت نے کہا نہیں حضور یہ بچہ اسی کا ہے، اسی کو دیجئے، میں اس کو قتل ہوتا دیکھنا نہیں چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا لے جا، اور یہ بچہ تیرا ہے، یہ اس کا نہیں ہے، کیونکہ ماں کی ممتا وہ ہوتی ہے جو بچے کو سب کچھ گوارا کر لے، کرتا ہوا نہیں دیکھتی ہے۔ حضرت علی نے کچھ نہیں سنا اور صرف اس کی ممتا دیکھا، فرمایا یہی کیا ہو سکتی ہے جو قتل ہونے سے۔ ایک اور آپ کا فیصلہ سنیے، ذرا فیصلے کی ٹیکنیک دیکھ لیجیے۔ ایک غلام یمن سے چلا کوفہ کی طرف اور مالک نے اپنے بیٹے کو غلام کے ساتھ بھیج دیا، آپس میں دونوں لڑ گئے، لڑکے نے غلام کو مارا، غلام نے لڑکے کو گالی دی۔ اب غلام بڑا تھا، کوفہ کے بازار میں گیا، میں بیچ رہوں لڑکے کو، کہا یہ میرا غلام ہے، لڑکا نے کہا یہ میرا غلام ہے، میں مالک کا بیٹا ہوں۔ اب یہ شدہ خبر حضرت علی کے پاس گئی، دونوں فیصلے کے لیے گئے۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے خادم عمر سے کہ یہ دیوار ہے، اس میں سوراخ کر ڈالو، ذرا دیکھیے گا اور ذہن میں آئیے گا، دیوار میں سوراخ کر ڈالو۔ دیوار میں سوراخ کر ڈالا گیا۔ اس کے بعد دونوں سے فرمایا دونوں کے سر کو کہو اندر ڈالے، گویا دونوں سوراخ کے باہر اپنا سر نکالے، اور جیسے ہی نکالے آپ نے فرمایا اپنے خادم سے تلوار لو اور غلام کی گردن کاٹ دو۔ جیسے ہی اچانک کہا، اب جو اوریجنل غلام تھا اس نے اپنے سر کو اندر کھینچ لیا، فرمایا کہ تو
اصل میں غلام ہے اور یہ تیرے مالک کا شہزادہ ہے، غلام کو سزا دیا اور بچے کو اس کے والد کے پاس بھیج دیا۔ اے علی آپ کی حکمت کیا ہے؟ نہ کوئی شہادت سامنے دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی بلکہ قرائن کا حال یہ ہے اللہ نے جو قوت فیصلہ دیا ہے، بڑے بڑے گستاخوں کو آپ نے ایسی سزا دی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے رہ گیا ہے اور آپ کے فیصلے کے سامنے دم توڑتا ہوا نظر آیا ہے۔ میں آپ کو آپ کے فیصلے کی ایک اور جھلک دکھا دوں، کیونکہ میرے استاد العلماء فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین نے کئی باتیں کی ہیں فیصلے کے تعلق سے، اس میں ایک فیصلہ اور سن لیجیے جو آپ کے سمجھنے کی بات ہے۔ میتھ آپ نے کہا ہے، حساب آپ جانتے ہیں، علم ریاضی حضرت مولانا غلام صاحب عالم دوسرے اساتذہ صاحب سنتے ہیں کہ حساب کیسے ہوتا ہے۔ ایک آدمی حساب کے لیے 3 آدمی آئے اور 3 آدمی آئے اور 17 اونٹے، کتنے 17 بولنا ہوگا آپ کو؟ دور سے بولو، 17 اونٹے، کتنے اونٹے؟ 17 اونٹے، اور اس میں ایک آدمی کا آدھا حصہ تھا 17 کا، اور ایک آدمی کا 9واں حصہ تھا 17 میں، اور ایک آدمی کا 3/4 حصہ تھا 17 میں، اور تینوں نے قید لگائی کہ اونٹ کٹنا نہیں چاہیے، تینوں کو برابر ہونا چاہیے۔ بھائی 17 کا آدھا تو 8.5 ہوگا، جب تک اونٹ کٹے گا نہیں تو اونٹ کٹے گا کیسے؟ دہائی کے لیے 17 کا کوئی تیسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے، دوسرا اونٹ بھی کاٹنا ہوگا، ایک نہیں 2 کٹے گا۔ اس کے بعد جو 9واں حصہ ہے 17 کا 9واں کیا ہوگا؟ اس لیے اب اس 9واں کے لیے 17 کا تیسرا اونٹ کاٹنا ہوگا۔ جہاں 3 اونٹ کٹ رہا ہو وہاں کوئی بولے کہ ایک اونٹ بھی کٹنا نہیں چاہیے۔ ہے کوئی دنیا میں چیف جسٹس جو ایسا فیصلہ سنا دے، ہے کوئی حاکم بن سرپنچ جو کوئی ایسا فیصلہ سنا دے، اگر یہ فیصلہ کر سکتا ہے تو باب العلم مولا علی کرم اللہ کریم کی عدالت۔ اب ذرا سنیے، حضرت علی نے فرمایا 17 اونٹ کو قطار سے لگا دو، اور 17 کے بعد اپنا ایک اونٹ غالب اپنے خادم سے فرمایا کہ اس صف میں کھڑا کر دو۔ اب 17 میں جب ایک اونٹ اور بڑھ جائے تو کتنے ہوئے؟ 18 ہو گئے۔ اب 18 کا نصف کتنا ہوا؟ 9 ہوا۔ تو ایک کو فرمایا تم 9 لے جاؤ، چونکہ تیرا آدھا تھا تو 9 لے جا۔ ایک جس کا حصہ 6 تھا، جس کا حصہ 3/4 حصہ تھا، تو 3/4 والے کو کتنا دے دیا؟ 18 میں 18 میں تیسرا کتنا ہوگا؟ 6 ہوگا۔ تو 6 تم لے جاؤ، تمہارا تیسرا حصہ 3/4 تھا، تم 6 لے جاؤ۔ اس کے بعد اب ایک بچ گیا جس کا حصہ 9واں تھا، تو 9واں حصہ کیا تھا؟ 9 میں 1 ہے تو 18 میں تو ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، پہلا لے گیا 9، دوسرا لے گیا 6، تو نیچ 9 اور 6 15 ہو گیا، اور 18 کا 9 جو 2 بچا اس کو تیسرے کو فرمایا تم لے جا، اپنے اونٹ کو غلام سے کہا جا وہاں باندھ دے۔ اونٹ کٹ گیا، یہ عدالت فانی کی ہے، اونٹ کٹا بھی نہیں۔ مولا علی نے تصدیق۔ اگر یہ ٹھیک سے نہیں سمجھ پایا ہوگا تو کل آپ مولا سے سمجھ لیجئے گا کہ یہ فیصلہ کیسا ہوا اور کس طرح سے حل تھے۔ سیدنا مولا اچھا لوگ لڑتے نہیں تھے بھائی، روٹی کھان کے لیے تو آئے تو مولانا نور صاحب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کیونکہ حضرت علی پہ بولنا ہے۔ حضرت علی کو 2 کاموں سے بہت پیار تھا، وہ تلوار چلانے سے بھی محبت کرتے تھے اور اکرام الضیوف یعنی مہمانوں کی خاطر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مہمانوں سے ان کی خاطر کرنا، تلوار چلانا، یہ سب حضرت علی کی پسندیدہ چیزوں میں تھا۔ لوگ لڑتے ہیں روٹی کے لیے، اور روٹیوں کے لیے جو لڑتے ہیں، مجھے پھر بھائی نمونہ ہی جب آپ سننا چاہ رہے ہیں اور ہم سنانا چاہ رہے ہیں تو حضرت علی کا آپ دماغ دیکھیے، آپ ان کی فکر دیکھیے، آپ ان کے فکر کی بالیدگی اور بلندی دیکھیے۔ ہے کوئی ایسا ذہین، ہے کوئی ایسا فقیر، ہے کوئی ایسا جیل، ہے کوئی ایسا مفکر جو مولا علی کی شان کے برابر کوئی شان نہ ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی دنیا میں یک اور تنہا منفرد۔ حضرت علی کی بارگاہ میں 2 آدمی لڑتا ہوا ہے۔ ذرا پھر دیکھیے، سننا ہے نا، سننا ہے نا، جمال صاحب سننا ہے نا، پلے پڑی کے بعد
آپ کا فیصلہ مشہور تھا، دو آدمی لڑتا ہوا آیا، لڑائی کیسی تھی؟ روٹی پر تھی۔ اس کی لڑائی تھی، ذرا زور سے دیکھو، شاعروں کے کلام میں تم لوگ اور تقریر میں تم جواب دے دیتے ہو، تم بولو۔ اس کی لڑائی تھی، روٹیوں کی لڑائی تھی۔ اور روٹیوں کی لڑائی کیسی تھی؟ یہ دو آدمی تھے، یہ دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، یہ دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی، ایک کے پاس کتنی روٹیاں تھی؟ 5 تھی۔ دوسرے کے پاس کتنی تھی؟ 3 تھی۔ تو اب ایک تیسرے آدمی نے کہا بھائی السلام علیکم، ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو ان دونوں نے کہا آئیے آئیے، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ اب یہ تیسرے آدمی نے مل کر تینوں نے کھانا کھایا، روٹی کھایا۔ جب چلنے لگا تو اس تیسرے آدمی نے 8 اشرفی دی۔ کیا دیا؟ 8 روپیہ پیسہ دیا، اشرفی دیا، کہا بانٹ لینا۔ اب بانٹنے کے بعد اس 5 والے نے کہا کہ ہم 5 اشرفی لیں گے، چونکہ ہماری روٹی کتنی تھی؟ 3 والے سے کہا کہ تم 3 اشرفی لو، چونکہ تمہاری روٹیاں کتنی؟ تو 5 اور 3 8 ہی اشرفی لے کر گیا ہے، اس لیے 5 میرا حصہ، 3 تیرا حصہ۔ اس نے کہا یہ نہیں چلے گا، جب کھانا برابر تینوں آدمی کھائیں تو آدھا تم لوگ آدھا ہم لیں گے، 4 اشرفی ہم لیں گے، 4 اشرفی تم۔ اب یہ تیار نہیں ہوا، دونوں لڑتے ہوئے یہ فیصلہ ہے پہنچا۔ آپ کی خدمت میں جب یہ پہنچا تو آپ نے اس 3 روٹی والے سے فرمایا کہ یہ جو 3 دے رہا ہے اس کو لے لو۔ اس نے کہا یہ آپ کا انصاف کا فیصلہ نہیں ہے، اس لیے میں نہیں مانوں گا، اس لیے کہ میں نے جو میرے پاس 3 روٹیاں تھی، اس کے پاس 5 تھی، تو 3 اشرفی ہماری ہونا چاہیے، یہ میری سمجھ میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ 3 جو وہ دے رہا ہے لے لو، کم میں نہیں مانتا فیصلہ۔ آپ نے فرمایا تو تیرے حصے میں 1 اشرفی ہے، 1 سے زیادہ نہیں ہے، کہ آپ ثابت کر دیجئے تو ہم 3 نہیں 1 ہی لیں گے۔ اب آئیے دہلی کا چونکہ جو میچ ہے، حساب ہے، آپ تو یہ میں موجود ہیں حضرت مولا علی، جب بریلی کے امام احمد رضا اتنے بڑے علامہ ہیں تو مدینے کے علی کا آپ کی دسترس دیکھیے، آپ فرماتے ہیں سن تیری روٹیاں کتنی؟ تیری روٹیاں کتنی؟ 5 تیری یا 3 تیری؟ ان 5 اور 3 8 روٹیوں کو یوں سمجھو کہ ان کے 3 حصے کرو، تو 5 کے 3 حصے کرو تو کتنے ہوئے حصے؟ 15، اور 3 کو 3 کرو تو کتنے ہوئے؟ 9، تو 15 اس کی اور 9 اس کی، تو 15 9 کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 24۔ کھانا کھایا کتنے لوگوں نے؟ 3 لوگوں نے، تو 3 لوگوں نے کتنا کھایا ہوگا؟ 8 کھایا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا 5 روٹی والے کے 15 ٹکڑے، 15 ٹکڑوں میں 8 ٹکڑا اس نے کھایا، 7 باہر والے نے کھایا، تیری 3 کے 9 ٹکڑے ہوئے، 8 نے کھا لیا، تیری بچی ہے۔ اب 1 اشرفی کا تو حقدار ہے اور 8 اشرفی کا 7 کا وہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مجلس امام حسین، مجلس امام حسین، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ شہادت سیدنا عثمان غنی کے بعد حضرت مولا علی نے بیعت لینا شروع کیا۔ پورا مدینہ آپ کے ہاتھ میں رسول اللہ کی خلافت کی بیعت کیا۔ صرف 2 صحابی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے آپ کی بیعت نہیں کی، آپ باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد صحابہ کا ایک مجمع حضرت علی کی آگے پیچھے دائیں بائیں اور تمام جانشار رہا کرتے تھے۔ اس بیچ امیر معاویہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو سفیان کے بیٹے تھے اور رسول اللہ کے صحابی تھے اور قاتل وحی الہی تھے۔
ام حبیبہ کے بھائی تھے جو ابو سفیان کی بیٹی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بھی محبت کیا. آپ ان کے شام کے گورنر تھے. حضرت علی کے خلاف کھڑے. انہوں نے فرمایا کہ علی پہلے خون عثمان کا بدلہ لیں. جن لوگوں نے عثمان کو شہید کیا آپ ان سے بدلہ لیں. ادھر سے جواب ملا پہلے خلافت مستحکم ہو جائے تو ایک ایک کر کے بدلہ لیا جائے گا. اسلام کی حد اس وقت جاری ہوگی جب خلافت مستحکم ہوگی. لیکن امیر معاویہ یہ بار بار لوگوں کو اکساتے رہے. اس بیچ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں بھی بنو امیہ کے کچھ لوگ پہنچے اور خون عثمان کا مطالبہ اتنا زور پڑنے لگا کہ حضرت عائشہ بھی ان کی حمایت میں آ گئی. بالآخر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سیدہ عائشہ ایک مقام پر جمع ہوئی. پھر رسول اللہ کا یہ نائب و خلیفہ دامن مصطفیٰ مدینہ طیبہ سے کوچ کرتا ہوا کوفہ کی راہ چلا ہے. ایک میدان ہے اور وہاں پر دونوں طرف کی فوج آپس میں بھرنے کو تیار ہے. مگر حضرت مولا علی اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنے اپنے ذہن کو صاف اور ایک دوسرے کے سامنے رکھا. دونوں طرف کی فوج سو گئی کہ اب اختلاف ختم ہو گیا. مگر جو دشمنان اسلام ہیں عالم اسلام کو کبھی امن اور شانتی کے ساتھ رہنے دینا نہیں چاہتے. رات کا ایک حصہ گزرا. کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ کی فوج پر اور کچھ لوگوں نے مولا علی کی فوج پر حملہ کر دیا. ان دونوں فوج نے سمجھا کہ شاید دونوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کیا ہے. اب تو گھمسان کا رنگ پڑا. اتنی بڑی جنگ ہوئی. ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اور اس میں مقتول ہوئے. بالآخر حضرت علی کو فتح نصیب ہوئی اور اسی جنگ کا نام جنگ یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رسول اللہ کی زوجہ ہم مسلمانوں کی ماں اس جنگ میں بنفس نفیس اوپر سوار تھی اور اس اونٹ کو دیکھ دیکھ کر جانساران آپ کے قدموں پر قربان ہوتے رہے اور حضرت علی کی فوج کے تلوار کے سائے میں وہ آتے رہے. حضرت علی نے بالآخر حضرت عائشہ کا اہتمام یہ کیا. اونٹ کے پیر کو کاٹ دیا گیا. اونٹ نیچے آ گیا اور سیدہ عائشہ حفاظت کے ساتھ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے آپ کے بھائی حضرت محمد بن ابو بکر، یہ محمد بن ابو بکر صدیق کے بیٹا اور حضرت علی کی فوج کے محمد بن ابو بکر سے حضرت علی نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ کو ام المومنین کو مسلمانوں کی ماں کو مدینہ پہنچا دیا جائے. قربان جاؤ اے علی، آپ کی حکمت پر قربان جاؤ. اے مولا علی، آپ نے کتنا فیصلہ کیا ہے. لڑائی ہے، جنگ ہے، رنگ بڑا ہے اور مخالف کی جو موجودگی ہے جن کی حضرت عائشہ صدیقہ اتنا احترام اور اتنا عزت کے ساتھ مدینہ پہنچایا کہ حضرت علی کا بہت بڑی جنگ آپ نے عالم اسلام کو سنی ہوگی اور اس جنگ کا نام جنگ صفین ہے. جنگ صفین جیسی جنگ مسلمانوں میں اللہ کبھی نہ لائے. آپس میں ایک مسلمان دوسرے سے لڑے، اتنا لڑے کہ حضرت علی جو خلیفہ برحق ہیں جناب امیر معاویہ نے آپ کے خلاف خروج کیا اور شام اور مصر سے ایک لشکر جرار تیار کیا. حضرت علی کے خلاف نبرد آزما ہوئے اور اتنی بڑی جنگ لڑی گئی. 90,000 لوگ امیر معاویہ کی طرف سے اور 45,000 لوگ حضرت علی کی طرف سے اس جنگ میں معمولی جنگ تھی، بہت بڑی جنگ تھی. لیکن اس جنگ کا ایک اور پہلو بھی آپ دیکھ لیجیے. جنگ اختلاف تھا، جنگ تھی، مگر جب اسلام کا معاملہ آیا، اسلامی حکومت کی بات آئی، مسلمانوں کے تحفظ اور بقا کی بات آئی تو کوئی پیچھے نہیں رہا. چنانچہ
جنگ صفین کے بعد جب دونوں افواج نے لڑائی ختم کی، آج جناب ابو موسیٰ شریف اور حضرت عمرو بن عاص کی نمائندگی میں وہ نشست اور بیٹھک ہوئی، حضرت علی خلیفہ تشریف لائے اور حضرت امیر معاویہ شام کو گئے۔ اس کے باوجود امیر معاویہ نے اپنی لڑائی مولا علی سے لڑی، پھر بھی ان کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ روم کے بادشاہ نے حضرت علی کی خلافت کو کمزور سمجھ کر آپ کی مملکت پر حملہ کرنا چاہا۔ تبھی علی خاموش ہیں، امیر معاویہ نے روم کے اس بادشاہ کو خط لکھا، معاویہ کا یہ خط تھا، اور رومی کتے تو نے میرے اور علی کے درمیان لڑائی اور جنگ دیکھ کر تیرا حوصلہ بڑھ گیا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم اگر رومی کتے تم نے علی کی حکومت پہ حملہ کرنا چاہا تو علی کی فوج کا جو اگلا دستہ ہوگا اس کا کمانڈر ان چیف معاویہ بن کر آگے تم سے لڑنے کو ملا ہوگا۔ اے مسلمانوں، ہوش کے نہ بھولو، لڑائی ہو تو ایک دوسرے کو بالکل مٹا دینے کی فکر کرنے والے مسلمانوں، سیکھنا ہے تو معاویہ سے سیکھو اور سیکھنا ہے تو مولا علی سے سیکھو۔ 4 سال 8 مہینہ کچھ دنوں یا خلافت کے فرائض سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے انجام دیے۔ آپ خلافت کے تعلق سے کیا بتایا جائے؟ آپ کی شان اعلیٰ، آپ کی شان عظمیٰ، آپ کی حیثیت، آپ کی خصوصیات کتابیں بڑی بڑی ہیں۔ علی کا کسی معاملے میں کوئی جواب نہیں تھا، آپ کو رسول اللہ نے اپنے دست کرم سے پالا تھا، اور دست کرم سے پالا ہی نہیں تھا تو ہجری نے اپنی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کر دیا، اور حضرت علی سے نکاح کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ سے کہا جو میں نے اچھا سمجھا تیرا نکاح میں نے اس اچھے انسان سے کر دیا ہے، اس اچھے انسان کا نام حضرت مولا علی کا نام کریم۔ آپ نے جب نکاح کرنا چاہا تو آپ کے پاس تو کچھ تھا نہیں، سرکار نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا ہتھیار ہے، کہا بیچ تو لے، خوشبو وغیرہ لائے اور اس کے بعد اس کا اہتمام کیا۔ ولیمے کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، اور وہ ایسا اونٹ تھا کہ جناب آپ کے چچا نے اسے ذبح کر کے کھا دیا۔ شاید حکومت نہیں تھی، نشے میں ان کو ذبح کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ پھر بھی جو بچے ہوئے پیسے تھے اس سے جو آپ کا ولیمہ ہوا، حضرت عائشہ کا ارشاد ہے عرب میں اس سے اچھا ولیمہ کوئی ہو۔ مخصوص قسم کا شوربہ تھا، کھجور ہے، اور جو چند اشیاء ہیں جن کو صحابہ کے درمیان ولیمے کے طور پہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے لوگوں کو کھلایا۔ آپ خلافت کا لگ بھگ 5 برس آپ نے خلافت کے جو فرائض انجام دیے، ہر طرف بغاوت، ہر طرف آپ کے خلافت کے استحکام میں بہت سارے یہ اسباب داخل رہے کہ آپ نے کوئی اجتماعی طور پر حکومت کا پھیلاؤ یا وہ ممالک جو عالم اسلام کی طرف سے محفوظ ہوتے تھے، آپ کی خلافت کے دوران کوئی بڑا قلعہ یا بڑا ملک فتح نہیں ہوا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنی خلافت میں جو خاص طور سے اللہ والوں کا جو کام ہوتا ہے، چونکہ آپ کے معمول جو بیت المال ہے، سرکاری خزانہ ہے، اس سرکاری خزانے کے کس کا کتنا حق ہے آپ خلفائے راشدین سے پوچھیے، اور خلفائے راشدین میں حضرت علی سے پوچھیے۔ یہاں تک کہ آپ کے چچا دار بھائی نے آپ کو پیسہ مانگا، آپ نے فرمایا یہ بیت المال سے میں نہیں دے سکتا، یہ مسلمانوں کا مال ہے۔
میں معاویہ کے پاس چلا جاؤں گا، چلے حضرت معاویہ نے بہت اسی لیے کہا جاتا ہے علی کی خلافت خلافت راشدہ ہے، امیر معاویہ کی خلافت نہیں، وہ سلطنت اسلامیہ ہے، حکومت معاویہ، اور یہاں خلافت علی ہے، اور حضرت علی خلافت کے جو فرائض آپ نے انجام دیے ہیں تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھتے جائیں۔ ایک رات آپ نے خواب دیکھا، جب آنکھیں کھلی تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے ہیں، آپ سے فرماتے ہیں بیٹے اے جان حیدر، میں نے آج جلوہ مصطفیٰ خواب میں دیکھا، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے اور شیخان کریمین کو بھی دیکھا ہے، اور میں نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ، میں نے جو خلافت کے کام انجام دیے ہیں میں نے اس میں کوئی حلاوت نہیں پائی ہے، بے چینی اضطرابی کیفیت تاری رہتی ہے۔ سرکار نے فرمایا تو علی دعا کرو اپنے لیے، تو حضرت علی فرماتے ہیں امام حسن سے میں نے دعا کی، اے اللہ تو مجھے وہاں پہنچا دے جو اچھے لوگ ہیں، اور اس قوم پر ان لوگوں کو مسلط فرما جو برے ہیں۔ یہ خواب بیان فرماتے ہیں آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے، اسی سال خانہ کعبہ میں 3 خارجی، آپ سب سے پہلے خارجی بہت لمبا ہو جائے گا، خارجیوں نے جو حضرت سیدنا مولا علی کے پکے مخالف ہیں، خارجیوں میں سے 3 آدمی نے قسم کھائی کہ علی کو، عمرو بن عاص کو اور معاویہ بن ابو سفیان، تینوں کو دنیا سے ختم کر دو، دنیا سے ختم کر دو۔ ابن ملجم جس کو حضرت مولا علی کے قدر کا بیڑا جس نے اٹھایا تھا، بہت روایات میں ہے کہ ایک خارجی عورت سے اسے پیار ہوا، اس عورت نے کہا مہر میں علی کا قدر ہے، علی کو قدر کر دو تمہاری گھر والی ہو گئی۔ وہ اسی زوم میں اٹھا، حضرت علی چلیے فجر میں نماز کے لیے اٹھاتے، لوگوں کو الصلاۃ کرتے، امام حسن سے خواب سنا کر آپ صبح میں اٹھے اور الصلاۃ کہتے جا رہے ہیں، مسجد کے قریب پہنچے ہیں، راستے میں آپ کے سامنے ابن ملجم آیا اور تلوار اتنی زور سے ماری کہ سر سے کنپٹی تک آپ تلوار اندر گھس گئی اور خون کے پھوارے جاری ہوئے، ہر طرف لوگ دوڑے، ابن ملجم کو پکڑ لیا اور اس کے بعد حضرت علی کو ہلایا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قاتل ابن ملجم کو بعد میں قتل کیا، اس کو جلا دیا گیا، ہاتھ اور پیر کاٹنے کے بعد۔ لیکن یہ مولا علی خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ حضرت مولا علی نے جام شہادت نوش فرمائی ہے، اور آپ نے جام شہادت جب نوش فرمائی تو حضرت امام حسن نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور مدفون کہاں ہے اختلاف ہے، شیعوں کا 2 عقیدہ، ایک شیعہ کا گروپ کہتا ہے نجف میں ہے، دوسرا کہتا ہے بادل میں ہے، سنی جانتے ہیں کہ آپ اسی مقام کوفہ میں مدفون ہوئے، بعض حصہ کے لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ آپ کی لاش پہنچائی گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلی لاش جو اس قبر سے دوسری قبر میں منتقل کی گئی وہ مولا کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے اللہ کے رسول کا چہیتا صحابی داماد مصطفیٰ خلفائے راشدین میں یہ آخری چہار علی، چہار خلیفہ سیدنا مولا علی، حسنین کے ابا جان فاطمہ زہرا کے شعر نامدار شیر خدا حیدر کرار حضرت مولا علی کرم اللہ وجود کریم، جن کی بارگاہ میں آج آپ حیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، جام شہادت نوش فرمایا ہے اور دنیا کو پیغام دیا ہے، اے دنیا والو جب اسلام کے لیے جنگیں لڑی جائے تو گھر میں محفوظ نہ رہو، میدان میں نکل جاؤ، کیونکہ اگر موت میدان میں ہوتی تو علی تو تمام جنگوں میں شامل تھا، علی کی موت وہاں ہوتی، مگر جو کوفہ میں ہوئی یہی تو حضرت خالد بن ولید کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا اسلام میں جن کی بہادری کا شعلہ تھا، اللہ کا وہ شیر پستلے مرد پہ دم توڑتا
اس لیے جب دین کی بات آئے، دین پہ قربانی اور ایثار کی بات آئے تو ہمیں آپ کو جان، مال، پیسہ، دولت، ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بہت ہی باحوصلہ، باہمت یہ قریب، یہ نوجوانان، حضرت مولانا نور الہدیٰ اور جناب کمال اور یہ دوسرے ہمارے جو نوجوان جن کا نام میں نہیں جانتا ہوں، ان لوگوں کا حوصلہ ہے اور ان کے بازوؤں کو مضبوط کیجیے کہ امام عالی مقام نے تو ہمارے آپ کے دین کے لیے سر کٹا دیا، ان کے لیے اگر ہم نے تھوڑا سا بھی اپنا حوصلہ ان کا بڑھایا تو اللہ تعالیٰ میرا یہ حوصلہ بڑھاتا ہوا قدم کبھی رائگاں نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بجاہ حبیب کا سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔